اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مانگی جاتی ہے مدینہ میں دعائے خاموش، آپ کے شہر میں چلتی ہے ہوائے خاموش۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین جانے کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا تفصیل سے دیکھیں اور اپنی دل و کوش کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں۔ ترکوں کی دور حکومت میں جب سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہے۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے ماننے والے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا، جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ ان کے بعد عقیدت و حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمان روا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنی ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اس کا یکتا و بے مثال کر دیں۔ اس اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منظر کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھی، بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور بعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی، تختے حاصل کی اور شیشے کا سامان میں پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شہر مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ وہاں سے پتھروں کو تراش کر اور لکڑیوں کو تیار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لایا جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے گا۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد غبار اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنت اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلی ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ سلطان عبدالمجید نے 1293 میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توسیع کرائی۔